جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کیجیے اور اس گھنٹے کو بجا دیجیے فری میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستو، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات، صاحب الاولاق، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ رمضان کے جو آخری ایام چل رہے ہیں، کل کی جو تاریخ گزری رمضان کی 17 تاریخ، یہ تاریخ عالم میں 17 تاریخ کی بہت ہی اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ 17 رمضان سن 2 ہجری میدان بدر میں واقع ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب مکہ کی دھرتی پر جلوہ فرما ہوئے اور دنیاوی اعتبار سے 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب حضور 40 سال کے ہو گئے تو حضور نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اعلان نبوت۔ جب حضور نے اعلان کیا تو جو حق پسند تھے، حق پرست تھے، جن کی طبیعتوں میں شرافت تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کو سنا، دیکھا اور مانا، مان لیا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو تاریخ اسلام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے پہلی ذات جو حضور کو ماننے والی ذات ہے، اس ذات کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 شخصیتیں ہیں، مردوں میں سے ایک صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ اور بچوں میں سیدنا مولا علی۔ یہ تینوں سب سے پہلے اول اللہ اور اللہ کے رسول پر یہ ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں کہ بے شک ہم آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس طریقے سے اسلام پھیلتا گیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 39، ایک کم 40 مسلمان بن چکے تھے۔ تو سیدنا عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت کی بات ہے۔
انہوں نے قسم کھائی اپنے معبودان باطل کی کہ لات و عزا کی قسم، یہ لات اور عزا دو بت کے نام ہیں. تو عمر ابن خطاب اس وقت بتوں کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان بتوں کی قسم کھائی. کہا لات و عزا کی قسم، میں 40واں مسلمان کسی کو بننے نہیں دوں گا، اس سے پہلے پہلے محمد عربی کا خاتمہ کر دوں گا. کس نے قسم کھائی ہے؟ عمر ابن خطاب نے. اب اللہ کی مشیت دیکھیے، حضور نے ادھر دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے میں دو شخصیتیں ہیں، ایک ہے عمر ابن خطاب اور دوسرا عمر ابن حشام ابو جہل. ابو جہل کا اصلی نام عمر ابن حشام. تو حضور نے فرمایا ہے اللہ یہ مکے کی دو شخصیتیں ہیں، ایک عمر ابن حشام ایک عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو، حضور کی دعا دیکھیے، حضور چاہتے تو یہ بھی دعا فرما سکتے تھے یا اللہ دونوں کو، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور اسلام کو شوکت عطا فرما. تو یہ دعا حضور نے کی اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی. عمر ابن حشام ابو جہل کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی، عمر ابن خطاب کے حق میں ہوئی. اب آپ کہیں گے عمر ابن خطاب سے بھی زیادہ دشمنی کرنے والا تو ابو جہل تھا، کاش کہ ابو جہل کو مسلمان بنا دیا جاتا، دشمنی ساری ختم ہو جاتی. لیکن عمر ابن خطاب دشمن تھے، لیکن اس سے کم ان کو اسلام کی توفیق ہوئی، اس کو نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ ابو جہل کو اسلام لانے کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں دونوں شخصیتوں میں فرق ہے. سیدنا عمر ابن خطاب دشمن ہیں لیکن گستاخ نہیں ہیں، دشمن ہیں لیکن گستاخ رسول نہیں ہے. اور ابو جہل دشمن بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے، اس لیے اس کے حق میں دعا قبول نہ ہوئی. تو معلوم ہوا جو گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بات ثابت ہوگی اس واقعے سے. اگر گستاخوں کو بھی ہدایت کی توفیق ہو جاتی تو ابو جہل بھی اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس کے حق میں قبول نہ ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ گستاخی بہت بڑا جرم ہے، اور گستاخان رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، سوائے جہنم کے. اس لیے مسلمانوں نہ خود گستاخی کرو، نہ گستاخوں کی صحبت میں رہو، نہ گستاخوں کی تائید کرو. اہل سنت و جماعت الحمدللہ گستاخی سے مکمل پرہیز کرتی ہے. اہل سنت و جماعت بے ادبی سے پرہیز کرتی ہے، توہین سے پرہیز کرتی ہے، اور اگر کسی بات میں شبہ ہو جائے تو وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں. کسی بات میں شبہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. کوئی ہم سے توہین نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. لیکن جو بڑے بڑے گستاخ ہیں، گستاخیاں کرنے کے باوجود بھی وہ دعا نہیں کر لیتے اپنے بارے میں یہ اللہ جو ہم سے گستاخیاں ہو اس کو معاف کر دے. نہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی ان کو معافی چاہنے کی، کیونکہ وہ توفیق الہی سے محروم ہیں جو حضور کی بارگاہ کے گستاخ ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بہت خوش نصیب ہیں کہ ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہیں. اب زندگی یہاں تک تو ٹھیک رہی الحمدللہ، اب آگے کی زندگی بھی ایسے گزارو کہ گستاخی سے مکمل پرہیز. دیکھیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہم بھی لیتے ہیں، آپ بھی لیتے ہیں، بڑے پیار سے لیتے ہیں، القاب سے لیتے ہیں، لیکن ایک وہ بھی ہے نائک، کیا بولتا ہے وہ؟ محمد صاحب. دیکھیے آپ کتنا بڑا فرق ہے.
ہم کہتے ہیں آقا و مولا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کم از کم اتنے تو القاب ہم بولتے ہی ہیں جب بھی سرکار کا نام لیتے ہیں. اتنے ادب و احترام. یہ ادب کی بات ہے, اس کا نام ادب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ادب. ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب سے ہی انسان کی قسمت بدل جاتی ہے, اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ ان کی قسمت اور مزید خراب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رسول کی بارگاہ میں, اللہ والوں کی بارگاہ میں, علماء دین, پیران کرام, مرشدان برحق, جو بھی اپنے سلسلے کے بزرگ ہیں, ان کی شان میں ادب بجا لاؤ. جتنا زیادہ ادب کرو گے اللہ پاک ادب کی بنیاد پر تمہارے عزت میں, تمہارے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کر کے دیکھو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ قیامت میں آزمائیں گے, نہیں. ابھی آزما لو, ابھی رزلٹ پا لو. آپ ادب کرو اس دنیا میں, یہی رزلٹ لے لو. دور کیوں جاتے ہیں؟ ادب بہت بڑی نعمت ہے. اور گستاخ اس کے برعکس جو گستاخی کرتے ہیں دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے, اور آخرت کی سزا تو الگ ہے. جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک لکڑی تھی, ٹیڑھی میڑھی لکڑی تھی, جو حضور کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے. تو وہ لکڑی کتنی بابرکت لکڑی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سرکار سے اس لکڑی کو نسبت ہو گئی, یہ لکڑی بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہو گئی ہے نا. بولو جی, قابل تعظیم ہو گئی. جیسے کہ قرآن کا ادب کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں کیا جی؟ ادب کرتے ہیں نا. ہاں, قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اب قرآن سے کپڑا لگا دیا ہم نے, اس کو جزدان بنایا. کیا بنایا؟ جزدان, غلاف ہے تو کپڑا, لیکن ملا کس سے؟ وہ نسبت کس سے حاصل ہو گئی؟ قرآن سے, جو اللہ کا کلام ہے. تو جہاں ہم قرآن کو چومتے ہیں اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں. صحیح ہے؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں. کپڑے کو کیوں چوما آپ نے؟ بھائی آپ کا میرا یہ کپڑا ہے, میں کبھی نہیں چوما اس کو, اور چوموں گا بھی کیوں؟ کیونکہ اس کو نسبت قرآن سے نہیں ہے, میری ذات سے نسبت ہے. یہ قابل تعظیم نہیں ہے. جو قرآن سے لگا ہوا غلاف ہے وہ قابل تعظیم ہے. کعبۃ اللہ قابل احترام ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے, اور کعبے پر جو پڑا رہتا غلاف, وہ غلاف کعبہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ اللہ کے گھر سے نسبت ہے. تو مسلمانوں, جب اللہ والوں سے, اللہ سے کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ نسبت والی چیز بھی ہمارے لیے قابل احترام, قابل ادب ہو جاتی ہے. لیکن وہابی, دیوبندی, حدیث جتنے ہیں, ان کے پاس یہ نسبت کی کوئی چیز اہمیت نہیں ہے. ان کے پاس اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے. سمجھو آپ, ادب نام کا کوئی چیپٹر نہیں ہے. یہ بے ادبوں کی جماعت ہے. ادب پسند نہیں آتا ان کو, کیونکہ جو گندگی میں رہتے ہیں ان کو گندگی ہی پسند آتی ہے, اور جو خوشبو میں رہتے ہیں ان کو خوشبو پسند آتی ہے. مثال کے طور پر گوبر کا کیڑا, گوبر میں کیڑے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کیڑے پہ رحم کھائیں, ارے بیچارہ کیڑا ہے, گندگی میں, گوبر میں ہے, غلاظت میں ہے, اس کو کاڑی سے باہر نکالا آپ نے الگ سے, یہ گندگی میں بیچارہ, یہ اس کو میں عطر میں رکھوں گا. آپ نے اس کیڑے کو نکال کے عطر کی شیشی میں ڈالا. تھا گوبر کے اندر پہلے, زندہ تھا, رینگ رہا تھا, حرکت کر رہا تھا. جیسے ہی آپ نے عطر کی شیشی میں اس کیڑے کو ڈالا, کیڑا مر گیا. دیکھ لو آزما کے, آپ ریسنٹلی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. گندگی میں رہنے والے کیڑے کو ہمدردی کے طور پہ آپ نکال کے عطر کی شیشی میں ڈالے, مر گیا وہ فوراً. کیونکہ اس کو خوشبو پسند نہیں ہے. بولو جی, گوبر کے کیڑے کو خوشبو پسند نہیں ہے, اس لیے مر گیا. تو جو چیز جہاں رہتی ہے نا اس کو وہی چیز پسند آتی ہے. تو گوبر کے کیڑے کو گوبر ہی پسند ہے. یہ مثال میں اس لیے دیا ہوں, جو لوگ رات دن گستاخی کے ماحول میں رہتے ہیں ان کو گستاخیاں ہی اچھی دکھتی ہیں, اور جو رات و دن ادب و احترام کی خوشبو میں رہتے ہیں الحمدللہ, تو وہ بدبو والا یا خوشبو والے ماحول میں آ تو بے چین رہتا ہے.
کب بھاگوں یہاں سے نکل، کب بھاگوں یہاں، پسند نہیں آتا ماحول، ادب کا ماحول. کس کو؟ وہ گوبر کے کیڑے. اس کے لیے اپنے آپ کو ادب کے دائرے میں رکھو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ادب کرو، میں تو گناہگار بندہ ہوں، آپ کا خادم ہوں، سنیت کا ادنا خدمت گزار ہوں، لیکن جو اللہ کے رسول، کلام اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، ان سب کا احترام تو کرنا ہے نا، لازم ہے. تو بات چل رہی تھی ہماری کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ہم کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے جو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، یہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا تعلق گستاخان رسول جماعتوں سے ہو جائے تو وہ گستاخی سکھائیں گے آپ کو، کیونکہ ان کا رات دن کا پیشہ وہی ہے، ان کا شیوا وہی ہے، ان کا پسندیدہ عمل وہی ہے. چنانچہ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سعودی وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے گھر کے پاس ہیں، ہم مدینے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں کی حکومت دی ہے کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ، یہ دلیل بناتے ہیں اس کو، ہم حق پر ہیں اس لیے یہاں کی حکومت اللہ نے ہم کو دی ہے. مکے کی خدمت کرتے ہیں، مدینے کی خدمت کرتے ہیں. تو مکہ مدینہ کی حکومت مل جانا یا مکہ مدینے میں قبضہ کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نامعقول دلیل ہے. کیونکہ آپ تو اب بیٹھے ہیں 100 سال سے، آپ سے پہلے یعنی حضور کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے کعبے کے اندر، آپ تو کعبے کے باہر ہو، کعبے کے اندر 360 بت بٹھائے تھے کافروں نے. کتنے؟ 360. کہاں بٹھائے تھے؟ کعبے کے اندر، جس کا طواف کیا جاتا اس کے اندر. اور کتنے دن رہے وہ بھی؟ سال 2 سال، مہینہ 2 مہینہ نہیں، 350 سال تک رہے، کعبے کے اندر رہے. تو کیا بتوں کو کہنے کا حق ہے ہم حق پر ہیں تبھی تو کعبے کے اندر ہیں؟ بولو جی، اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو کعبے کے اندر کیسے آتے؟ ارے کعبے میں ہم بیٹھے ہیں تو معلوم حق پر ہیں. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ یہ جہالت کی بات ہے. کہ حضور کی آمد ہوئی، میرے سرکار نے ان تمام 360 کو نکال کر باہر پھینکوایا. لیکن 360 کو باہر نکلوایا، پتھر ہی تو تھے وہ بھی، اور حجر اسود وہ بھی پتھر. لیکن وہ پتھر کو حضور نے کعبے کی دیوار میں لگایا. کیوں؟ آخر سب 360 باہر ہو گئے، ایک اندر رہ گیا. کعبے کی دیوار میں ابھی بھی لگا ہوا ہے. نہیں جانتے حجر اسود کا نام نہیں سنے؟ ارے چومتے ہیں لوگ اس کو، حاجی لوگ ہر طواف میں چومتے ہیں، وہاں تک ہاتھ بھی نہیں گیا تو ہاتھ ایسا اشارہ کر کے چوم لیتے ہیں. مسئلہ یہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں وہ 360 باہر ہو گئی، ایک اندر کیوں رہ گیا؟ جب پتھر ہی سب تھے تو ان پتھروں کے ساتھ یہی پتھر نکال دیا جاتا. اس کو کعبے کی دیوار میں کیوں لگایا گیا؟ تو سنو، وہ 360 جو تھے وہ باادب نہیں تھے، بے ادب تھے. اور یہ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جو میرے آقا کو دیکھتا تو سلام کیا کرتا. تو حضور کا ادب کرنے والے پتھر کو کعبے میں جگہ ملی، اور جو گستاخ بے ادب تھے ان کو باہر آؤٹ آف کر دیا گیا. تو بن گئی بات. اور حضور نے نہ صرف اس پتھر کو لگایا بلکہ چوما بھی. چوما حضور نے اپنے لب لگائے، پتھر پر لب لگائے. ساری دنیا چوم رہی ہے. بولو، کیونکہ حضور نے چوما اس لیے ہم بھی چوم رہے ہیں. تو حضور کے جہاں لب لگے اس کو چومنا سنت، اس کو چومنا ثواب، اس کو چومنا عبادت. جہاں حضور کے لب لگے، لب
لب لگنے والی جگہ کو چومنا جائز، تو جہاں مدینہ طیبہ میں قبر انور میں جہاں حضور کا سب کچھ لگا ہوا ہے، یہاں تو لب لگے ہیں، وہاں سب کچھ ہے، بولو جی وہ جگہ کا ادب کتنا ہونا چاہیے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہ ادب کی جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ ادب گاہے زیر آسماں، ادب گاہے عرش نازک کر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. عرش عظیم کے نیچے، عرش عظیم کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے نا، تو عرش عظیم کے نیچے مدینہ ہے، تو مدینہ طیبہ عرش عظیم کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش عظیم سے بھی زیادہ ادب کی جگہ ہے، نازک جگہ ہے. وجہ پوچھی کیوں؟ تو کہا کہ یہاں اللہ کے حبیب آرام فرما ہے، یہاں اللہ کے حبیب آرام فرما ہے. تو جنید بغدادی، سیدنا بایزید بستامی جیسے اللہ کے ولی جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے سلام کے لیے تو سانس بند کر کے آتے تھے، سانس روک کر آتے تھے. وجہ پوچھی ان بزرگان دین سے، آپ حضور کی بارگاہ میں جتنی دیر رہتے ہیں سانس نہیں لیتے آپ لوگ، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو فرماتے ہیں سانس اس لیے نہیں لینا چاہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. حضور کی بارگاہ میں تھوڑی آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ قرآن میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے برباد ہو گئی. اس لیے ہم ڈر رہے ہیں کہیں سانس لینے میں، دیکھیے آپ سانس لینے میں کتنی آواز ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی کہیں آواز نہ ہو جائے اور کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. اس لیے حضور کی بارگاہ کا ادب بجا لانے میں اپنی سانس کو بند کر کے یہ ادب کیا بزرگوں نے. اور آج حاجی لوگ چلا رہے ہیں، وہاں پر جھگڑے کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں. ادب کی جگہ ہے، ادب ادب بجا لاؤ. تاخیر ہوتی ہے زیارت کرنے میں، تاخیر ہو صحیح برداشت کرو، لیکن کسی کو دھکا مت مارو، کیونکہ لائن لگا کر لوگ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو سامنے والے کو دھکا مت مارو، پیچھے والا سامنے والے کو دھکا نہ مارے، بلکہ ادب کے ساتھ نگاہوں کو نیچی جھکا کر خراما خراما بڑے ادب و احترام کے ساتھ باوقار طریقے سے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہو، شہنشاہ کون و مکان کی بارگاہ میں جا رہے ہو، سید انس و جان کی بارگاہ میں جا رہے ہو، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جا رہے ہو. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں صبح میں 70,000 فرشتے آ کر اپنے نورانی پلکوں سے بارگاہ کی جھاڑو لگاتے ہیں. 70,000 فرشتے رات میں آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی ادب بجا لاتے ہیں. جھک رہا ہے فلک بھی، جھک رہا ہے زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی. اس جگہ جبریل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. وہ سرکار کی بارگاہ ہے. تو اس لیے بھائی ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو باادب مسلمان بنائے، اور صرف حضور کا ہی نہیں بلکہ حضور کے اہل بیت کا بھی ادب، حضور کے خلفاء کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب. تو کس کے صحابہ ہیں؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں. ادب کرو، ادب بہت بڑی چیز ہے. اور آج دنیا سے ادب نام کی چیز مٹائی جا رہی ہے جان بوجھ کر، لیکن ہم کو چاہیے کہ اس کو پکڑے رہیں. انشاءاللہ بولیے پکڑے رہیں، کسی حال میں بھی ادب ہم سے ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے، ادب سے کبھی ہم بے تعلق نہ رہیں. اللہ پاک ہم کو توفیق دے اور ہم اس پر قائم رہیں. تو بات چل رہی تھی میدان بدر کی کہ کل کی تاریخ جو گزری ہے 17 رمضان، وہ یوم بدر کی تاریخ ہے. یعنی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ 17 رمضان سن 2 ہجری کو واقع ہوئی. رمضان کا مہینہ ہے اور سن 2 ہجری، یعنی حضور کو مکہ شریف سے مدینہ شریف آ کر دوسرا سال چل رہا تھا، اس کو ہجری کہتے ہیں. حضور جب مکے سے ہجرت کر کے آئے نا مدینہ طیبہ کو، وہاں سے ہجرت ہجری شروع ہوئی، سن ہجری. تو 2 ہجری کی بات ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو ایک بعد دیگر مسلمان بھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو آنے لگے.
تو کافروں میں بڑی کھلبلی مچی. یہ تو پورے وہاں جمع ہو رہے ہیں، مدینے میں یہاں چھوڑ رہے ہیں مکہ اور مدینے میں جمع ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک سازش رچی کہ مسلمانوں کو روکا جائے، ان کو ستایا جائے، ان پہ ظلم و ستم کیا جائے. کافروں کی پرانی عادت ہے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی. اگر آج کے دور میں مسلمانوں پر کوئی کافر ظلم کر رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا پرانا طریقہ یہی ہے. لیکن ہم کو اپنے اندر اتحاد اتفاق باقی رکھتے ہوئے ان تمام دشمنان اسلام سے بھرپور ہم کو دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا ہے نا انشاءاللہ. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہمارا ایمان اور اتحاد سلامت رہے. ایمان بھی سلامت رہنا، اتحاد بھی سلامت رہنا. یکجہتی، یونٹی اپنے اندر باقی رکھو اور ایمان کی بنیاد پر یونٹی بناؤ. کس کی بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر نہیں، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، عہدوں کی بنیاد پر نہیں. یونٹی بناؤ ایمان کی بنیاد پر. اور ایمان ہے محبت رسول کا نام، ایمان ہے ادب رسول کا نام، ایمان ہے تعظیم رسول کا نام. اس بنیاد پر محبت کے ساتھ اپنی یونٹی مضبوط رکھو. انشاءاللہ جتنے دشمن ہمارے آپ کے ہیں دنیا میں، اللہ پاک ہماری اتحاد کی برکت سے ان دشمنان اسلام پر غلبہ عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سیاسی لیڈر کوئی بھی بیان دے، ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ان کی عادت ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی عادت ہے، ان کی اگلتے رہتے ہیں. لیکن ہم کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں، ہمارا عمل کہاں تک درست ہے، ہمارا عقیدہ کہاں تک درست ہے. ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں اور جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر لیں. انشاءاللہ اگر یہ عمل ہمارا جاری و ساری رہے گا تو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ہمیں ضرور ان دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا، تم سستی کرنا بند کر دو، پہلے سستی چھوڑو. جو صبح 11 بجے تک، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو خیر رمضان کا مہینہ ہے، رات بھر جگتے ہیں یا سحری میں اٹھتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی تو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن عام دنوں میں نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی قضا ہو جاتی ہے، بس بستر چھوڑتے نہیں ہیں لوگ. نوجوان بچے رات بھر آوارہ گردی کرتے ہیں، کبوتروں کی زینت بنتے ہیں اور گلی کوچے گھومتے رہتے ہیں، سیل فونوں پر مصروف رہتے ہیں. اور جب صبح فجر کی اذان کا وقت آتا ہے تو پورے نوجوان جو رات میں جھمکٹا ہوا تھا نا، وہ ایک کر کے کھسکنا شروع کرتے ہیں. ارے نیند آ رہی بھائی، جاتا ہوں ذرا آرام کر لیتا ہوں. انہیں بولتا ٹھیک ہے تم جا رہے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، خدا حافظ. اس طریقے سے مجمع سب صاف ہو جاتا ہے اور بستروں پہ جا کے آرام سے سو جاتے ہیں. ادھر مسجد سے مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن اس کو تو نیند ستری ہے، کہاں آئے گا نماز کے لیے؟ اور کریے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا پھر؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہم پر مسلط نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر؟ ہے نا. آج جو دشمن ہمارے پر مسلط ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے بدعقیدیوں کا بھی نتیجہ ہے. اگر کاش کے مسلمان بن جائے نا، قسم خدا کی 313 تھے بدر میں، 313 انگلی پہ گن سکتے 313 آدمی تھے، صرف مسلمان تھے، اللہ کے رسول کے شہزائی تھے، غلامان مصطفیٰ تھے، دامن رسول سے وابستگی تھی، حضور کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان بدر میں جوتا چپل پہنے بغیر صحابہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے مدینے سے بدر کے میدان کو پہنچے تھے. بھوک تھی، پیاس تھی، شدت کی دھوپ تھی، لیکن کوئی ہمت نہیں ہار رہا ہے، کوئی سستی نہیں کر رہا، کوئی دامن بچا کے بھاگ نہیں رہا ہے. وہ اللہ اور رسول کی محبت میں دیوانہ وار بڑھتے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی حالت دیکھی تو سجدے میں سر رکھ کر رب سے کہا مولا ہم کمزور ہیں، میں طاقت عطا فرما. یا اللہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہم کو ہتھیار عطا فرما. اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں اللہ آج اگر تو نے ہماری مدد نہ کی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لیوا، اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اے اللہ پاک آج ہماری مدد فرما، آج تیری مدد کی ضرورت ہے. حضور نے اللہ تعالی سے مدد مانگی. کس سے مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی. اور اللہ تعالی نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا.
5000 فرشتے آئے. آج لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی مدد لینا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک اور حرام ہے. حضور نے تو مدد اللہ سے مانگی تھی، لیکن اللہ تو نہیں آیا بدر کے میدان میں، فرشتوں کو بھیجا. فرشتے تو خدا نہیں ہے، خدا کے فرشتے ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے وہ. بولیے نا، کتنا اچھا فیصلہ ہے. مدد مانگی حضور نے خدا سے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، جاؤ مدد کرو میرے حبیب کی، میرے حبیب کے غلاموں کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے، جو اللہ کے ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں، غوث کس کے ہیں؟ خواجہ کس کے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی کس کے ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کس کے ہیں؟ صابر پاک کس کے ہیں؟ بولو کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ والے ہیں. تو جو اللہ والے ہیں ان سے مدد لینا یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بالکل درست اور جائز ہے نا. اب یہ کہ حضور نے فرشتوں کی مدد لی مسلمانوں نے، اور آج ہم غوث و خواجہ کی مدد لے رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہم گناہگاروں کی مدد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. دیکھو جی، اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے کسی کا نہ کسی کو منتخب کیا ہے. جیسا کہ آسمان کے فرشتے یہ مختلف کاموں پر مامور ہیں. کوئی پانی برساتا ہے، کوئی موت دیتا ہے نا، فرشتوں کے ذمہ ہے نا سب کام. جب روح کھینچنے کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے. پانی برسانے کا کام میکائیل علیہ السلام کا ہے. زمین سے اناج پیدا کرنے کا کام انہیں کا ہے. اور جب قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکی جائے گی، تو سور کون پھونکے گا؟ اللہ تعالیٰ پھونکے گا؟ نہیں، فرشتے سے پھونکوائے گا جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے. حکم ہوگا رب کا ہے، اسرافیل سور پھونکو، قیامت برپا کرو. قیامت کا برپا کرنے والا تو اللہ، لیکن اللہ کسی ذریعے سے کرتا ہے. بولو جی، وسیلے سے کرتا ہے. حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ پاک ہم کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں قادر مطلق، یہ میرا قانون ہے، تو میرے قانون کے مطابق چلو. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور آپ دیکھتے ہیں آسمان پر ستارے ہیں. جب چاندنی رات نہیں ہوتی ہے تو ستارے جگمگ جگمگ کرتے نظر آتے ہیں. ساری دنیا دیکھتی ہے، یہ ستارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے 2 کام مقرر کیے ستاروں کے ذمے. ایک کام تو یہ زینت، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی، یعنی سجایا. زینت کے معنی سجانے کے ہیں. تو معلوم ہوا سجاوٹ کرنا، زینت دینا، زینت کرنا یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی سنت ہے. اس لیے عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے. زینت جو ہے شوہر کے لیے کرے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. عورت زینت کرے، بناؤ سنگار کرے، اچھا لباس پہنے، اچھا زیور پہنے، خوشبو لگائے. کس کے لیے؟ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. لیکن اب معاملہ الٹا ہے. گھر میں رہتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہن کر ہوتے ہیں. جب شادی میں جانے کا ٹائم آتا تو صبح سے تیاری چلتی ہے، ہر چیز نپی تلی پہنتے ہیں، میچنگ والی. بہرحال اب کیا بیان کروں، آپ سب جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ زینت ہو رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے. شوہر کو خوش کرنے کے لیے زینت نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال اللہ توفیق دے عورتوں کو زینت کریں، لیکن اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کریں. اس نیت سے تو ثواب ہے، عبادت کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو اللہ نے بھی زینت دی آسمان کو. کس سے؟ ستاروں سے. آپ رات کے وقت جب آنکھیں اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف اور رات اندھیری ہو اور ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہوں، کتنا بھلا لگتا ہے. دل کو سکون دکھتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی تعریف یاد آتی ہے. سبحان اللہ، کتنا اچھا آسمان ہے، کتنے اچھے ستارے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو ایک کام تو یہ لیا، ستاروں سے زینت دی، اس کو آسمان کو زینت بخشی. اور دوسرا کام یہ ہے اس کا، جب کوئی شیطان
آسمان کی طرف آتا ہے فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے، تو ہم نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں آسمان کی طرف، جو تارا پھینک کر شیطان پر وہ حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، بگاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے رات میں جنگلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت میں اچانک ایک شعلہ گر رہا ہے، آسمان پہ بڑا شعلہ گر رہا ہے۔ وہ شعلہ نہیں ہے بلکہ شیطان مردود ہے، جس کو فرشتے مار کے بھگا رہے ہیں، تو آگ بن کر گرتا ہے نیچے۔ تو فوراً نظر پڑ جائے ایسی چیز پر تو نظروں کو ہٹا لو، استغفار پڑھو، لا حول پڑھو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں شیطان کو دیکھ رہے ہیں، وہ روشنی جو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے آسمان کے ستاروں کو شیطان کو بھگانے کے لیے بھی بنایا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ستاروں کو بنایا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے شیطان کو مارا جائے، ان کو دھتکارا جائے، ان کو پھٹکارا جائے، ان کو مردود کیا جائے۔ تو آسمان کے ستارے جو آسمان پہ چمکتے ہیں، ان کا کام انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا بھی ہے اور شیطانوں کو بھگانا بھی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمان کو زینت دی تاروں سے، زمین کو بھی زینت دی۔ زمین کو کس چیز سے زینت دی؟ نبیوں سے، رسولوں سے، اہل بیت سے، صحابہ سے، خلفاء راشدین سے، اولیاء کرام سے، غوث و خواجہ رضا سے اللہ نے زمین کو زینت دی۔ آسمان کے فرشتوں کا کام ہے شیطانوں کو بھگانا، مارنا، اور زمین کے یہ تاروں کا کام ہے وہابیت کو دفاع کرنا، نجدیت کو دفاع کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، پریشان مت ہو، اللہ پاک نے سب کی ڈیوٹی تقسیم فرما دی ہے۔ تو یہ نظام قدرت اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اس کو کیا کریں گے ہم آپ، ہے نا؟ اللہ کا انتظام ماننا پڑے گا نا، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو بہرحال آج جو گفتگو میں نے کی ہے مختصر مفید بدر سے متعلق، انشاءاللہ آپ اس پر یقین رکھیں گے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو میدان بدر میں ایسی مدد فرمائی کہ مسلمان 313 ہو کر بھی الحمدللہ 1000 کے لشکر جرار پر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کئی کافر مارے جاتے ہیں، کئی کافر گرفتار ہوتے ہیں۔ اور اس کے انشاءاللہ اس سے متعلق جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ آج وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر اختصار کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں۔ اور آج جانتے ہیں کہ آج 18 رمضان ہے، کل ہفتے کے دن 19 ہے، اور اتوار کے دن 20 رمضان ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اللہ کے گھروں میں، تو وہ 20 رمضان یعنی اتوار کے دن سے مغرب کی نماز سے بہت پہلے یعنی افطار سے بہت پہلے ہی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں، کیونکہ 20 رمضان کی افطار کا وقت ہو جائے گا تو اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو آنے والا ہوگا، مغرب کے بعد اگر اعتکاف کی نیت سے آیا تو اس کا اعتکاف وہ سنت اعتکاف نہیں مانا جائے گا، نفلی اعتکاف مانا جائے گا۔ اگر سنت موقدہ اعتکاف جو سرکار نے کیا ہے وہ اعتکاف کرنا ہے تو 20 رمضان کی مغرب سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل ہو جانا، پھر رمضان کی عید کا چاند دیکھ کر کے مسجد سے اعتکاف سے باہر نکلنا، جب تک نہیں نکلنا۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اور اپنے ساتھ آپ کھلونے مت لائیے، اگر اعتکاف کے لیے نوجوان بچے آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کھلونا آج کل سیل فون ہو گیا ہے۔ اور سیل فون صرف ہم تو سمجھتے تھے پہلے زمانے میں جو کالے رنگ کا فون آتا تھا بڑا، جس کو لائن کہتے ہیں، ہے نا، وہ فون میں خالی گھنٹی بجتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، نہ اس میں کوئی فوٹو آتی تھی، نہ اس میں کوئی میسج آتا تھا، نہ اس میں کوئی گانے بجانے کی آواز آتی تھی۔ بولو پہلے زمانے کے فون میں صرف اشارہ ہوتا تھا تو آدمی فون اٹھا کے بات کر لیتا تھا، ختم۔ تو آج کے زمانے کے سیل فون کو بھی آپ اسی طرح استعمال کیجئے، صرف بات چیت کیجئے، خیر خیریت پوچھئے، سلام علیکم کیجئے اور اچھی بات کیجئے، فون بند کر دیجئے۔ لیکن اب جو یہ واٹس ایپ، گوگل، وہ فلاں وہ چیٹنگ، کیا کیا پتہ نہیں خرافات چل رہے ہیں فون کے ذریعے،
تب یہ نوجوان بچے مسجد میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں، بڑے سائز کا سیل فون ہوتا ہے، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ٹیپ ہوتا ہے، اب بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھ چلتے رہتے ہیں، یہ گیم ختم ہوا وہ گیم شروع ہوا، وہ گیم ختم ہوا یہ گیم شروع ہوا. تو گیم کھیلنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں؟ بتائیے ایمان کی بات بتائیے کہ گیم کھیلنے کی جگہ ہے؟ یہ گراؤنڈ ہے، یہ مسجد ہے اللہ کا گھر. ادب کرو. یہی میں نے بتایا نا، ادب بہت بڑی چیز ہے. جس کے گھر میں، جس کے دل میں اللہ کے گھر کا ادب ہے وہ یہ خرافات سے محفوظ رہتا ہے. ارے دنیا کی بات بھی نہیں کرتا مسجد میں اللہ کا بندہ، اللہ کا احترام کرنے والا، اللہ گھر کا احترام کرنے والا. کیونکہ سرکار نے فرمایا مسجد میں جو مسلمان دنیا کی بات کیا، دنیا کی بات اچھی بات ہے لیکن دنیا کی بات ہے، تو 40 سال کی عبادت کا ثواب ختم کر دیا جائے. کمائے کتنے اب گوائے کتنے، ہے نا؟ اس لیے بھائی ادب بہت بڑی چیز ہے. مسجد میں آؤ، اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، درود و سلام پڑھو، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرو، مسئلے مسائل سے واقفیت حاصل کرو. یہ کام کرو، انشاءاللہ اس سے فائدے ہیں. اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے. اب یہ اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کھجور منہ میں رکھ کے دعا پڑھیں یا کھجور کھانے سے پہلے دعا پڑھیں. دونوں طریقے بھی درست ہیں. آپ کھجور کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھ لے سکتے ہیں یا کھجور منہ میں رکھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی چیز غذا کی منہ میں ہو پھر دعا پڑھی جائے تو پڑھنے میں تکلف ہوتا ہے. تو اس لیے علماء کرام نے، بعض علماء نے فرمایا کہ دعا پڑھ کر ہی آپ کھجور کھائیں. لیکن اعلیٰ حضرت کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ روزہ کھول کر دعا پڑھی جائے، ہے نا؟ تو بہرحال دونوں سلسلے صحیح ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کا روزہ خراب ہو جائے، اسی بات میں